أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آسیہ مدنی ہوں اور ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں آج میں نے ایک بڑے چھوٹے سے لیکن انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. اس موضوع کا نام ہے جنرلائزڈ انسٹرکشنز. لائیے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ہدایات جو بہت جنرل سی ہوں اور جن کی سمجھ نہ آ سکے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہے کہ اتنی دفعہ کہا اور تمہیں سمجھ نہیں آئی. اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اتنی دفعہ یہ بات کہی اور میری بات پر عمل نہیں ہوا، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنی دفعہ یہ بات سمجھائی مگر ان کو سمجھ نہیں آئی. میں ان کو روز کہتی ہوں لیکن وہ اس بات پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پریچر ہے، جو مبلغ ہے، جو انسانوں کی اصلاح کا بیڑا لے کے اٹھا ہے، اس کو تو اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں دن رات اسپیچز تیار کرتا ہوں، اتنی محنت سے دیتا ہوں لیکن لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا. تو آئیں میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، شاید ان کے ہمارے ساتھ کوئی پرسنل مسئلہ ہے جو وہ ہماری باتوں کو نہیں سنتے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ قصور ہمارے اپنے اندر ہے، کیونکہ ہم نے جو ہدایات دی ہوتی ہیں عموماً ان کو ہماری ہدایات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے چاہتے کیا ہیں. اگر ہم کسی طرح یہ واضح کر سکیں کہ ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کا پتہ ہو کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ وہ ہمیں بے حد پسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہر طرح سے خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم ان سے چاہتے کیا ہیں. اور اس کو کہتے ہیں جنرلائزڈ انسٹرکشنز. ہم عموماً ہدایات اس انداز سے دیتے ہیں جس کو لوگ ایک لیکچر کے طور پہ تو سن لیتے ہیں، ایک اخلاقی سبق کے طور پہ تو سن لیتے ہیں، لیکن اپنے اسپیسیفک کام کے مطابق ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کون سا سٹیپ پہلے لینا ہے، کون سا سٹیپ بعد میں لینا ہے، کون سے سٹیپ لیتے رہنا ہے اور ہمارا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. تو آئے میں آپ کو بتاؤں اس بہت بڑی غلطی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. اس بہت بڑی غلطی کے پیچھے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم لوگوں سے کروا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ذہن میں واضح نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہمارا آبجیکٹیو اور ہمارا ہدف واضح ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرانا چاہتے ہیں. جس دن اس ہدف کو ہم 2 یا 3 لفظوں میں کہہ سکیں گے اور اس کو اپنے سامنے لکھ سکیں گے اور اس کو لکھ کے ریکگنائز کر سکیں گے، اس وقت ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. مثلاً میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک مبلغ کی حیثیت سے لوگوں کو چاہتی ہوں کہ وہ سنت رسول کی پیروی کریں. تو اب میں ان کو اگر یہ کہوں گی کہ سنت رسول کے پیروکار بن جاؤ، اس بات کو سب لوگ بہت پسند کریں گے لیکن اس بات پر شاید عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. میں اپنی کلاس میں آتی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آج کی ایکسرسائز، آج کا جو ہے نا ٹاپک پڑھ کے ہم نے اس کے ایکسرسائز کے نمبر دے کے ایگزام میں پورے کے پورے نمبر حاصل کرنے ہیں. بچوں کو اچھا تو بہت لگے گا کیونکہ ہر بچہ یہی چاہتا ہے، لیکن چونکہ میں نے ان کو وہ طریقہ نہیں بتایا، وہ سسٹم نہیں دیا، لہٰذا بچے کوشش کرنے کے باوجود فیل ہوں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی تو اس میں اندر اپنا انٹرسٹ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ بات اسی طرح یہ بات ہر جگہ سے جاتی ہے. عموماً شوہر بیوی کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو اس بات کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ مجھے اتنی تکلیف رہی، میں اتنی مشکل میں رہی اور آپ نے وہ کیا ہی نہیں جو میں آپ سے کہہ رہی تھی. 1000 دفعہ کہا کہ آپ یہ کام کریں، پھر تم نے کب کہا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہر وقت تو میں اعتراض کرتی رہتی ہوں. تو آئیے ہم اپنی انٹرپرسنل سکلز میں سے کمیونیکیشن سکلز پر محنت کریں. سب سے پہلی چیز جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف جب تک ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہوگا، ہم جب تک اس ہدف کو جو ہے دوسروں تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے ہم عموماً جنرل چنک آف
انسٹرکشن تو دے دیتے ہیں لیکن اس کا اسپیسیفک نہیں دیتے. اور ہم سب کو پتہ ہے ہم انسان اتنے بڑی ساری چیز کو ہضم نہیں کر سکتے. ہم اگر ان کو ٹکڑوں میں بانٹتے اور ان کا ایک سیکوینس بنا دیں تو ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ان کو ہم نے حل بتایا ہے اس حل کے وہ جو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں ان کو ہمیں ایک انٹیلیجنٹ وے میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے اور ہر سٹیپ کے اوپر ایویلیویشن، انسٹرکشنز اور ریکٹیفیکیشن کا کام کرنا ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہے ہماری ہدایات پہنچ گئی، انہوں نے عمل کیا اور اس کو کیا مشکلات پیش آئیں، وہ مشکلات ہماری طرف سے تھیں یا ان کی طرف سے تھیں، اور اس کے بعد ہمیں وہ والی مشکلات سے سبق سیکھ کے اگلے والے سٹیپ کے اندر اس غلطی کو نہیں دہرانا. یہ ہے کہ اپنی ہدایات کو کلیئر کر کے واضح کر کے دوسروں تک پہنچانا یہ بہت ضروری اسکل ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. ادروائز ہم اس مایوسی کا ہر وقت ہی شکار ہوتے رہیں گے کہ ہم نے لوگوں کو کہا اور انہوں نے بات نہیں سنی. حالانکہ پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے. دوبارہ میں اس بات کو اختتام میں دہراؤں گی، اپنے ہدف کو اپنے سامنے ایسے واضح کریں کہ اس کو آپ الفاظ میں کہہ سکیں اور ایک لائن میں لکھ سکیں، اس کے بعد لوگوں سے اس کے بارے میں بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ہدف اکٹھا دینے کے بجائے یا بڑا حکم اکٹھا دینے کے بجائے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے چھوٹے چھوٹے حکم میں ڈال دیں اور اس کا ایک وقت مقرر کر دیں. ہر اگلے ہفتے دوسرا حکم، اس سے اگلے دوسرا ہفتے دوسرا حکم، یا جیسے بھی آپ چاہیں اس کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایویلیویشن کرتے رہیں اور اس کے اندر غلطیاں اپنی بھی نکالتے رہیں، دوسروں کی بھی نکالتے رہیں اور ان کو اخلاص کے ساتھ دوسروں کو بتاتے رہیں اور اگلے سٹیپ میں اپنی ہدایات میں ان غلطیوں کی اصلاح کو بھی شامل کر لیں. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.